دیا ہے کہ جن کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے. یہ جو عامل لوگ کہتے ہیں نا میں نے اتنے جنات دیکھے، یہ سب جھوٹ بکواس. جن نظر نہیں آتا. جن جب آتا ہے نا کسی انسان پہ تو وہ انسان نظر آتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جن نظر نہیں آتا. عاملوں کو اس لیے نظر آتا ہے کہ ان پاگلوں کا دماغ خراب ہوتا ہے. عامل چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے کسی بہت بڑے بزرگ کا خلیفہ ہو، اس میں دو باتوں میں سے ایک بات لازمی ہوتی ہے، یا تو وہ فراڈی ہوتا ہے، یا فراڈی تو نہیں ہوتا، نیک ہوتا ہے مگر عملیات کر کر کے اس کا دماغی توازن بگڑ چکا ہوتا ہے. اس لیے اس کو ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میں نے بڑے نیک نیک پرہیزگار بزرگوں کو جو عامل تھے ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پاگل ہیں، بلا مبالغہ. میں ان کا نام نہیں لیتا. ہیں بزرگ مگر کیا ہیں؟ پاگل. اب لوگ ان کی بزرگی اور ان کے تقوی اور ان کے علم سے متاثر ہو کر ان سے علاج کروا رہے ہیں، اور ان کی احمقانہ باتوں کو بھی کوئی اچھی تعویل دے رہے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں، یہ غلط بات نہیں کر سکتے. بھائی بزرگ ہیں مگر یہ عملیات چونکہ انہوں نے کر لی ہے نا، 40 چلے ولے کاٹے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا. بزرگ کبھی دماغی توازن خراب ہو سکتا ہے. آپ کسی اللہ والے کے سر پہ زور سے کوئی چوٹ ماریں، دماغ ہل جائے تو پاگل ہونے کا خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بشری عوارض جو ہیں وہ تو دینداروں کے ساتھ بھی لاحق ہوتے ہیں. اس کا دینداری یا بے دینی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے کہ یہ جو چلے بلے کاٹتے ہیں زیادہ نیک لوگ، تو اس سے ان کا دماغی توازن کیا ہو جاتا ہے؟ خراب، کھسک جاتے ہیں تھوڑے سے. اس لیے شریعت نے عبادت میں بھی اعتدال کا حکم دیا کہ کھسکنے سے پہلے عبادت چھوڑ دو، اتنی کرو جتنا دماغ صحیح سالم رہے. تو اس لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ عامل جتنے بھی ہیں نا، روحانی علاج والے جن کا یہ کام ہے، وہ سارے پاگل ہوتے ہیں. اس لیے ان کے پاس کبھی نہ جایا کریں. اچھا خیر.